بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں عرفہ اویس ہوں۔ سورہ الفاتحہ کے تعارف کے لیکچرز میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ انسان اپنے رب سے ایک معاہدہ کرتا ہے۔ وہ معاہدہ کیا ہے؟ وہ معاہدہ بندگی رب ہے، جو کہ سورہ الفاتحہ کی آیت نمبر 5 پہ ہے۔ بس یہ لیکچر اسی بات کے حوالے سے ہے۔ آئیے سورہ الفاتحہ کی آیت نمبر 5 سے شروع کرتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ترجمہ: ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ لفظ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ لفظ عبادت عربی زبان میں 3 معنوں میں بولا جاتا ہے۔ نمبر 1 پوجا اور پرستش، نمبر 2 اطاعت اور فرما برداری، نمبر 3 بندگی اور غلامی۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ دراصل انسان اپنے رب سے معاہدہ بندگی ان تینوں معنوں میں کر رہا ہے۔ نعبد کے لفظ میں بندگی رب کے حوالے سے اتنی وسعت اور تصور موجود ہے، جس میں بندگی کے دوسرے ہر قسم کے ذرائع کی نفی کا پہلو موجود ہے، اور اسی لفظ کے ذریعے انسان اپنے رب کو یہ بتا رہا ہے کہ تیرے علاوہ بندگی کے کوئی لائق نہیں۔ اس لیے عبادت کا ہر وہ تصور جو کسی چیز کی عبادت اور بندگی کے پوائنٹ کو ٹچ کرتا ہو تو اس کے لائق اے اللہ تو اکیلا ہی ہے، اور کوئی دوسرا اس کے نہ تو قابل ہے اور نہ ہی اس لائق ہے کہ اس کی بندگی کی جائے۔ لہذا بندگی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہے۔ آیت کا دوسرا حصہ ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ ہمارا تیرے ساتھ تعلق صرف عبادت اور بندگی کا ہی نہیں، بلکہ زندگی کے تمام معاملات میں جہاں مدد اور استعانت کی ضرورت انسان کو پڑ سکتی ہے، ان تمام معاملات میں ہم تیری ہی مدد اور ہیلپ کے طلبگار ہیں، اور یہ سمجھتے اور جانتے ہیں کہ اس مدد اور استعانت کے قابل کوئی دوسرا نہیں ہے جس سے کوئی مدد اور استعانت طلب کی جا سکے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ساری کائنات کا رب تو ہی ہے، اور ساری طاقتیں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں، اور ساری نعمتوں کا تو ہی اکیلا مالک ہے۔ اس لیے ہم اپنی ضرورتوں کی طلب میں تیری طرف ہی رجوع کرتے ہیں، اور صرف تیرے ہی آگے اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں، اور صرف تیری ہی مدد پر ہمارا بھروسہ اور اعتماد ہے۔ ناظرین، یہاں پر آپ کے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک معاہدہ ہے۔ اس کا بندے کا کس کے ساتھ؟ اپنے رب کے ساتھ۔ یہاں پر آپ تصور کر لیجئے کہ وہ بندہ بھی جو غلط نظریات کے سرکل سے نکل کر صحیح راستے کی طرف آیا ہے، اور وہ حقیقی معنوں میں اپنے رب کی پہچان کر لیتا ہے، اور تمام معبودان باطل کو اپنی زندگی سے نکال کر اپنے رب سے معاہدہ کرتا ہے کہ اے اللہ میں تیری ہی عبادت کروں گا اور تجھ ہی سے
مدد مانگوں گا۔ یہ تھا اس آیت مبارکہ کا تصور بندگی۔ الحمدللہ آیت نمبر 5 کا لیکچر مکمل ہوا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں سورہ الفاتحہ کی آیت نمبر 6 کے لیکچر میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ مجھے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔